خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسے سوال پر بات کر رہے ہیں جو ہر پاکستانی کے دل میں کہیں نہ کہیں ضرور موجود ہے۔ کیا پاکستان دنیا کی پہلی مسلم سپر پاور بن سکتا ہے؟ اب یہ صرف ایک جملہ نہیں بلکہ ایک بہت بڑی قومی خواہش بن چکا ہے۔ تو آئیے ذرا گہرائی میں جا کر دیکھتے ہیں کہ یہ خواب حقیقت سے کتنا قریب ہے۔ یہ صرف الفاظ نہیں ہیں، یہ ایک جذبہ ہے، ایک ایسی دعا جو لاکھوں دلوں سے نکلتی ہے اور ایک ایسا تصور جو پوری قوم میں ایک نئی روح پھونک دیتا ہے۔ لیکن یہاں اصل سوال پیدا ہوتا ہے، کیا یہ صرف ایک جذباتی نعرہ ہے جسے ہم سن کر خوش ہو جاتے ہیں، یا واقعی اس کے پیچھے کوئی ٹھوس حقیقت بھی ہے؟ اس پورے تجزیے میں ہم کوشش کریں گے کہ جذبات سے تھوڑا ہٹ کر حقائق کی روشنی میں بات کریں، تاکہ فخر کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی اصل تصویر بھی نظر آئے۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ آخر یہ سپر پاور ہوتی کیا ہے؟ دیکھیں، یہ صرف ایک بڑی فوج یا ایٹم بم رکھنے کا نام بالکل نہیں ہے۔ اس کے لیے بہت کچھ چاہیے، جیسے ایک مضبوط معیشت جو دنیا پر اثر ڈالے، ٹیکنالوجی میں ایسی برتری کہ کوئی مقابلہ نہ کر سکے، اور ایسی کمال کی سفارتکاری جو دنیا کے بڑے فیصلوں کا رخ موڑ دے۔ یہ سب چیزیں جب اکٹھی ہوتی ہیں تب جا کر کوئی ملک سپر پاور کہلاتا ہے۔ اچھا، تو اب جب ہم یہ سمجھ گئے ہیں کہ سپر پاور بننے کا معیار کیا ہے، تو آئیے اسی پیمانے پر پاکستان کا جائزہ لیتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ یہ خواب ہے، محض ایک دعویٰ ہے، یا پھر ایک حقیقت بننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تو سب سے پہلے آئیے ان ستونوں کی بات کرتے ہیں جن کی بنیاد پر یہ دعویٰ کیا جاتا ہے۔ آخر وہ کون سی طاقتیں ہیں جو پاکستان کو دنیا کے نقشے پر ایک بہت اہم اور منفرد مقام دیتی ہیں؟ پاکستان کی جو عالمی حیثیت ہے نا، اسے سمجھنے کے لیے یہ جملہ بالکل فٹ بیٹھتا ہے، ایک نازک سفارتی رقص، یعنی ایک ایسا ملک جسے ہر وقت ہر قدم پر بڑی طاقتوں کے درمیان اپنا توازن قائم رکھنا پڑتا ہے۔ دیکھیں، پاکستان کا عالمی کردار واقعی بہت دلچسپ ہے۔ مسلم دنیا میں اس کی ایک خاص آواز ہے، OIC میں اس کا ایک کلیدی کردار ہے۔ اس کی فوج کو دنیا کی بہترین افواج میں شمار کیا جاتا ہے، اور ہاں، ایٹمی طاقت ہونا اسے خطے میں ایک بالکل ہی الگ حیثیت دیتا ہے۔ لیکن اصل کمال تو یہ ہے کہ ایک ہی وقت میں امریکہ، چین اور روس جیسی بڑی طاقتوں کے ساتھ تعلقات کو سنبھالنا، جو کہ ایک بہت بڑی سفارتی مہارت ہے۔ اچھا، اب ذرا سفارتکاری اور فوج سے ہٹ کر دیکھیں تو ملک کی اصل بنیاد تو اس کی قدرتی دولت ہے۔ پاکستان بنیادی طور پر ایک زرعی ملک ہے جس کا نہری نظام دنیا کے سب سے بڑے اور بہترین نظاموں میں سے ایک مانا جاتا ہے۔ یہاں کی زمین میں اللہ نے بڑی طاقت رکھی ہے، اور اس کے پہاڑوں میں اربوں ڈالر کے معدنیات موجود ہیں۔ اور بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ آج کے اس ڈیجیٹل دور میں پاکستان کے نوجوان IT اور فری لانسنگ میں پوری دنیا میں اپنا نام بنا رہے ہیں۔ لیکن طاقت صرف ہتھیاروں، پیسوں یا زمین کی نہیں ہوتی۔ ایک اور قسم کی طاقت بھی ہے جسے سافٹ پاور کہا جاتا ہے۔ یہ وہ طاقت ہے جو براہ راست دلوں اور دماغوں پر اثر انداز ہوتی ہے۔ پاکستان کی سماجی طاقت اس کے مضبوط خاندانی نظام میں ہے۔ مغرب کے برعکس یہاں آج بھی خاندان کا ادارہ بہت مضبوطی سے قائم ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دینی مدارس کا ایک بہت بڑا نیٹ ورک اور عالمی تبلیغی مرکز جیسے ادارے پاکستان کو ایک روحانی اور نظریاتی مرکز بناتے ہیں، جس کا اثر صرف ملک کے اندر نہیں بلکہ پوری دنیا میں محسوس کیا جاتا ہے۔ تو یہ تھیں وہ طاقتیں اور خوبیاں جو ایک بہت ہی روشن تصویر ہمارے سامنے رکھتی ہیں۔ لیکن ایک ایماندارانہ گفتگو کے لیے ضروری ہے کہ ہم تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھیں۔ تو آئیے اب ذرا حقیقت کے آئینے میں ان چیلنجز کا سامنا کرتے ہیں جو اس خواب کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ کیونکہ سچ تو یہ ہے کہ اگر کسی عمارت کی بنیادوں میں ہی دراڑیں پڑ جائیں تو وہ عمارت چاہے کتنی ہی اونچی کیوں نہ ہو، اس کے قائم رہنے کی کوئی ضمانت نہیں ہوتی۔ اور بدقسمتی سے یہ وہ بنیادی مسائل ہیں جو ہماری ترقی کی راہ میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ کرپشن جو ایک دیمک کی طرح ہمارے نظام کو اندر ہی اندر سے کھا رہی ہے، سیاسی عدم استحکام جو کسی بھی پالیسی کو ٹھیک سے چلنے نہیں دیتا، اور انصاف اور تعلیم کے نظام میں موجود کمزوریاں، یہ وہ دراڑیں ہیں جنہیں اگر وقت پر نہ بھرا گیا تو سپر پاور بننے کی عمارت کبھی کھڑی نہیں ہو سکے گی۔ یہ تصویر ہماری صلاحیت اور ہماری حقیقت کے فرق کو بالکل واضح کر دیتی ہے۔ ایک طرف ہمارے پاس قدرتی وسائل کی بھرمار ہے، IT سیکٹر ترقی کر رہا ہے، تو دوسری طرف مہنگائی، قرضوں کا بوجھ اور بے روزگاری کا سامنا ہے۔
ہم ایک زرعی ملک تو ہیں، لیکن غیر مستقل پالیسیوں اور ناقص انتظام کی وجہ سے اپنی اس سب سے بڑی طاقت کا بھی پورا فائدہ نہیں اٹھا پا رہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال ہمارا نہری نظام ہے۔ یہ دنیا کے سب سے بڑے نظاموں میں سے ایک ہے، یہ ہماری زراعت کی جان ہے اور یہ ہماری ایک بہت بڑی طاقت ہے۔ لیکن اسی طاقت کو آج پانی کی شدید کمی، بے تحاشا ضیاع اور ناقص مینجمنٹ کی وجہ سے بہت بڑے خطرات کا سامنا ہے۔ تو ان تمام چیلنجز اور مسائل کو جاننے کے بعد سوال یہ اٹھتا ہے کہ آگے کا راستہ کیا ہے؟ کیا یہ خواب کبھی پورا ہو بھی سکتا ہے؟ اور اگر ہو سکتا ہے تو اس خواب سے حقیقت تک کا سفر آخر طے کیسے کیا جائے؟ راستہ مشکل ضرور ہے، لیکن ناممکن بالکل نہیں۔ اگر واقعی ہمیں سپر پاور بننا ہے تو ان 4 ستونوں کو ہر حال میں مضبوط کرنا ہوگا۔ سب سے پہلے تعلیم کو اپنی پہلی اور آخری ترجیح بنانا ہوگا۔ دوسرا، انصاف کا ایسا نظام قائم کرنا ہوگا جہاں قانون سب کے لیے برابر ہو۔ تیسرا، ہر شعبے میں صرف اور صرف میرٹ کو آگے لانا ہوگا۔ اور چوتھا اور سب سے اہم، قومی اتحاد کو ہر ذاتی اور سیاسی مفاد سے اوپر رکھنا ہوگا۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا بہت ضروری ہے، یہ بڑی بڑی تبدیلیاں صرف حکومتوں کے کرنے کا کام نہیں ہے، یہ ایک اجتماعی ذمہ داری ہے۔ جی ہاں، یہ ذمہ داری استاد کی بھی ہے، طالب علم کی بھی ہے، ڈاکٹر، انجینئر، مزدور، یعنی ملک کے ہر ایک شہری کی ہے۔ اگر ہم سب اپنی اپنی جگہ پر اپنے اپنے کام میں ایمانداری اور محنت کو اپنا لیں تو یقین کریں دنیا کی کوئی طاقت اس خواب کو حقیقت بننے سے نہیں روک سکتی۔ آخر میں بس یہی کہوں گا کہ سپر پاور بننے کے لیے صرف میزائل اور فوجی طاقت ہی کافی نہیں ہوتی، اس کے لیے مضبوط کردار، گہرا علم اور ایسا اتحاد چاہیے جسے کوئی توڑ لا سکے۔ پاکستان کے پاس صلاحیت تو موجود ہے، اب ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ ہم اسے پہچانیں، اسے سنواریں اور اسے صحیح سمت میں آگے بڑھائیں۔